نہیں اسلام آباد گیا تھا, مطلب آ گیا ہوں. میں نے کہا جیا جی نے یاد ہی نہیں کیا, چلو نئے جیا جی کو یاد کرا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ میرے سارے تمام ریگولر کالرز, میرے تمام ویورز مجھے یاد رہتے ہیں. کیا کہیں گے علی, کیسا گزرا آپ کا اسلام آباد؟ ماشاءاللہ بہت خوش چلان آواز کو آپ نے بلایا ہے, واقعی پتہ چلا آج پتہ چلا جمعہ ہے, آج پتہ چل رہا ہے جمعہ ہے. چلے ٹھیک ہے, پھر نماز ایک ریکویسٹ ہے اگر پوری کر دے بڑی مہربانی. جی بتائیے. ایک تو حمد باری تعالیٰ ہے, کعبے کی رونق وہ سنا دیں, پھر ایک ہے نعت مقبول میٹھا میٹھا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, پھر یہ سنا دیجیے گا. جی ضرور. اچھا علی کیسا رہا آپ کا اسلام آباد کا ٹرپ؟ ہاں جی جی آفیشیل اس پہ گیا تھا, پھر میں دیکھ رہا تھا پروگرام وغیرہ, میں نے کہا دیکھیں جیا جی اور یہ ٹیم مجھے یاد کرتی ہے نہیں, مجھے اپنے تمام افسوس کہنا پڑتا ہے کہ یار آپ لوگ صرف غریبوں کو یاد کرتے ہیں. ارے نہیں آپ سب لوگ مجھے بہت زیادہ یاد رہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. بس ظاہر ہے ماشاءاللہ اتنے کالج ہیں, میں سب کے کس طرح سے نام لوں نا. نہیں ریگولر کالوں کی ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے جی. جی اچھا چلے ٹھیک ہے, پھر میں الگ کیٹیگری اب ایک الگ سے نا ٹکٹ چلوا دوں گی میں سارے ریگولر کالرز. بہت شکریہ جی, سب خیریت؟ بالکل سب خیریت ہے, تھینک یو جی. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ جی, بہت بہت شکریہ. ہاں تو میں بات کر رہی تھی, ہوتا ہے کبھی اس طرح سے کہ آواز خراب ہو جائے یا کچھ؟ پروگرام تھا ربیع الاول کے حوالے سے, اس کی ریکارڈنگ ہونی تھی. ہاں اب میری آواز جو تھی وہ اتنی بیٹھی کہ مجھے پڑھا نہیں جا رہا, کہ میں شعر تک جب میں شعر پڑھ رہی تھی بیچ والا انترا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. اچھا کہ آواز جو ہے وہ بلاسٹ ہونے کا وہ تھا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. مجھے اپنی آواز کی بالکل ٹینشن نہیں ہوتی جتنی میری امی کو اور میرے پاپا کو ہوتی ہے. اچھا زیادہ ٹینشن ان کو ہوتی ہے. میری آواز ہوتی ہے بھائی میں پڑھ رہی ہوں, میرے بارے میں لوگ کہیں گے, مجھے اتنی نہیں ہوتی جتنی میرے ان کو ہوتا ہے نا کہ کوئی ان کی بچی کی پھر یہ نہ کہے کہ آپ کی بچی صحیح نہیں پڑھ سکی. تو یہ ہوتا ہے. پھر اس میں کافی میں نے اسٹیم لی, میں نے غرارے کیے, میں نے اور چیزیں میں نے کی, اور چائے قہوہ اور پان میں بالکل میں نے وہ کھائے کہ جنہیں میری آواز. اچھا وہ گلیٹھی والا پان, گلیٹھی والا پان وہ ہوتا ہے نا جب حالت خراب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لینا پڑتا ہے. اچھا جی ہمیں یہاں پہ ہمیں پان تو نہیں لینا, ہمیں بریک لینی ہے, ہم جا رہے ہیں سب ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہیرا شاہد جو کہ بہت اچھی نعت خواں, ساتھ سائمہ کلیم خان جو کہ ام فاطمہ نعت فاؤنڈیشن لے کے چل رہی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے لے کے چل رہی ہیں. اس پہ بھی ان سے بات کریں گے, ان سے بھی نعتیں سنیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائب کے ساتھ. یقیناً آپ سب کی صبح بہت خوبصورت ہو رہی ہوں گی, بہت اچھی ہو رہی ہوں گی. آج جی جمعے کا دن ہے, تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت جمعہ مبارک ہو. ہمارے ساتھ اس گیسٹ جو موجود ہیں وہ ہیں ام فاطمہ فاؤنڈیشن سے سائمہ کلیم خان, جو کہ خود ایک بہت اچھی نعت خواں ہیں اور ایک فاؤنڈیشن کو لے کے چل رہی ہیں اپنے ساتھ. اور ان کے ساتھ ساتھ جی ہیں ہیرا شاہد, وہ بھی بہت اچھی نعت خواں ہیں, وہ انسٹرکٹر ایز انسٹرکٹر لیڈ کر رہی ہیں فاؤنڈیشن میں. اچھا جی کالر بھی ہیں, ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح بخیر, کون بات کر رہے ہیں؟ بخیر, کیسی ہیں جویریہ سسٹر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے ہو الحمدللہ. شیخ عدنان ملتان سے. شیخ عدنان صاحب, جی بتائیے ملتان کا موسم کیسا ہے؟ جی بہت اچھا ہے. وہ وہی روٹین کی بات کہ دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کے سب موسم. صحیح بات ہے, یہ تو بالکل فیکٹ ہے کہ دل کا موسم اچھا ہوتا ہے, آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, آپ کو سارے موسم اچھے لگتے ہیں. جی بالکل. اور آج ماشاءاللہ آپ نے جو گیسٹ انوائٹ کیے ہوئے ہیں وہ بہت پیارے ہیں, ان کی بہت پیاری آواز ہے. اور میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. ایک نعت شریف ہے, مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا, بہت بے قراری کے عالم میں ہوں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے. جی ہاں ضرور. اگر شیخ عدنان صاحب اگر ٹائم ہمارے پاس ہوا تو ہم ضرور آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا مجھے بتائیں آج آپ نے ناشتہ کیا بنایا؟ آج ناشتہ میں نے خود بنایا جی, وہ اور ہوٹل سے اپنا روٹی لے آیا ہوں. اچھا ہوٹل سے روٹی آ گئی؟ جی. اچھا کون سی صاحبہ تو وہ بیٹھی ہیں جی, دیکھ رہی ہیں آپ کا شو, اور میں سمجھتا ہوں بس وہی انہیں کو کام ہی یہی ہے کہ آپ کا شو دیکھنا مارننگ میں. چلیے تو پھر اچھا کام ہے نا. جی بہت اچھا ہے جی, بس مشقت مجھے کرنی پڑتی ہے, مرد بیچارہ ہی ہوتا ہے. دیکھیں جی میں نے کیا کر دیا, میں نے گھر کے مرد حضرات کو کوکنگ پہ لگا دیا ہے. اور میری دعا ہے کہ ایسے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتی رہیں آپ سسٹر. بہت بہت شکریہ. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا, اور انشاءاللہ
چلے جی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ یہ بولتے ہیں نا کہ اچھا جا رہا ہے, اور اسی طرح سے ہم نے خوشیاں بکھیرنی ہیں, آپ لوگوں نے خوشیاں بکھیرنی ہیں, اور خود بھی خوش رہا کریں. ہم ایک یہی چھوٹا سا میسج دوں گی کہ آپ لوگ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں, دوسروں کو بالکل بھی تکلیف مت دیں. کوئی کچھ ایسا کرے ہی نہ کہ کسی دوسرے کو اس سے تکلیف پہنچے. کیوں سائمہ؟ بالکل صحیح بات. کوشش کرتی ہو اس طرح سے؟ بہت زیادہ, بلکہ میری تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے, کسی کا دل نہ دکھے. سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ آپ بندے کا دل دکھانا. اچھا میرے خیال سے ظاہر ہے اب آپ بھی ورکنگ وومن ہیں, آپ بھی ادھر ایز انسٹرکٹر کام کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہوگا. مجھے لگتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹو بات آتی نہیں, آپ کوئی ایسی بات کسی کے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے. میں نے اگر آپ کچھ سنتے بھی ہیں تو آپ سن کے نکال دیتے ہیں. بالکل, میں یہی میسج بلکہ دوں گی لوگوں کو بھی کہ آپ اپنا آپ کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں, کیونکہ آپ کی لائف جتنی زیادہ بزی ہوگی آپ کا ٹائم بھی بہت اچھا گزرے گا, خوشگوار موڈ میں گزرے گا. اور رات کی جو نیند ہوگی نا وہ اتنی ساؤنڈ سلیپ ہوگی, اتنا مزے سے آپ سوئیں گے کہ آپ اتنے زیادہ ٹائرڈ ہو چکے ہوں گے کہ پھر آپ کو ایزیلی آپ کو وہ نیند بھی آئے گی. ورنہ اکثر لوگوں کو نیند میں بھی پرابلم ہوتی ہے, اور دن میں نہیں سوئیں. جتنی بھی خاتون مجھے دیکھ رہی ہیں میں ان کو یہی میسج دوں گی. دن میں تو کہتے ہیں کہ سونے سے اچھا دو باتیں کہتے ہیں, دن میں سونے سے ویٹ گین ہوتا ہے, لیکن کل ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ڈاکٹر جاوید خان, تو انہوں نے کہا کہ 10 منٹ دن میں سونا لیٹنا ضروری ہے. سونے سے مراد یہ کہ آپ نے ایک بیوٹی نیپ ہوتی ہے, وہ بس پوری نیند نہیں لینا ہے, بس بالکل ہلکا سا آپ نے اپنا آپ کو وارم اپ کر لینا ہے, تھوڑا سا ریسٹ لینا ضروری ہے. ایک اور کالر ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح بخیر. صبح بخیر. آپ کے ساتھ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سلطانہ ہادی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سلطانہ ہادی, آپ میری امی بات کر رہی ہیں. میں پہچان گئی. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا جی بہت بہت شکریہ. میں صبح سے ٹرائی کر رہی ہوں مگر لگ نہیں رہی. آپ نے فرسٹ ٹائم مجھے کال کیے, تھینک یو سو مچ. ہاں, اور بہت پیاری آپ نے ان لوگوں کو بلایا, ان کی نعتیں بہت پیاری ہیں, میں بہت شوق سے سنتی ہوں. اچھا. اور اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہے آپ کا. اور اچھا ہے کہ بچوں کو بھی, جو لڑکیاں ہیں وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی جن لوگوں کو شوق ہے. اور بیٹا یہ ہے کہ اللہ میاں دن دگنی چوگنی آپ کے وائب چینل کو ترقی دے, اور ان بچیوں کو اس کا صلہ ملے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعائیں چاہیے آنٹی, ہم سب کو دعائیں چاہیے. اور آپ کا بچوں کا پروگرام بھی بہت شاندار ہوتا ہے, اس میں بھی نئے نئے بچے آتے ہیں, وہ بھی پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ میاں اسی طرح یہ پیغام پہنچے, اور بچیاں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی, انہیں بھی شوق پیدا ہوئے. یہ اسلامی دینی پروگرام ہے. اور آپ کے وائب چینل کو بہت بہت دعائیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ نے فون کرا, امی نے فرسٹ ٹائم فون کر لیا, بہت اچھا لگتا ہے. کوئی اچھی سی نعت بیٹا, یہ ہے وہ بردا شریف ہے نا ان کا, وہ سنا ہوا ان سے ہیرا سے. ہیرا کو تو میں سن چکی ہوں بہت دفعہ, اور یہ نہیں ہے آپ کے جو ساتھ بیٹھی ہوئی. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اس طرح سے اپریسیشن ملتی ہے, لوگ اتنا زیادہ تعریف کرتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. اور ہیرا کے لیے میں یہی بات کہوں گی, ماشاءاللہ تمام چینلز پہ ہیرا پڑھی ہے اور بہت اچھا اپنا آپ کو اس نے گروم کیا ہے. تو اس کا یہاں پر انسٹرکشن میں آنا یہی مقصد تھا کہ اس کا ایک اپنی اس کی افادیت ہے نا, کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو لے کر محفلوں میں جانا, اور کس طرح سے جنریٹ کرنا, بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا, مطلب جس طرح سے آپ یہ کلاس دینے کا مقصد ہے, تو وہ یہ بہت اچھا لیڈ کر رہی ہے. اچھی طریقے سے لوگوں کو سمجھانا, بچوں کو بتانا کہ کہاں کیا کیا غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں. بہت غلطی آ رہی ہے. سب سے پہلی بات کہ اگر آپ عربی پڑھ رہے ہیں یا آپ اردو پڑھ رہے ہیں, اب اس کو لفظ کو اگر وہ بریک کرتے ہیں تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد وہی تلفظ کی ادائیگی میں کہ جو بولے, جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم می کر کے پڑھیں گے تو وہ چیز سننے میں بہت ہوتی ہے, اور آکورڈ لگتا ہے بہت زیادہ. اچھا, میں اس لیے یہ چیز پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس وقت جو بچے نعت خوانی جن کو ہے شوق, اور جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اس فیلڈ کو آگے لے کے چلنا ہے, اس لیے میں ہیرا آپ سے وہ ٹپ لے رہی ہوں تاکہ وہ لوگ ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے تو دیکھیں, آپ کی شاعری جو ہے کلام کی, وہ آپ ایسی لیں کہ اس میں کچھ شرکیاں نہ آئے. کہ سب سے پہلے تو آپ کلام کا وہ کریں کہ اس میں شرک نہ آئے, کہ کسی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کوئی آپ کی بات سے وہ. اور شاعری کا سب سے پہلے خواب کہ معیاری جو شعرا ہے, معیاری کلام آپ نے لینا ہے سب سے پہلے یہ. پھر اس کے بعد آپ اس کی طرز پر آئیں, کہ اس کی طرز کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا سننے والا ہے اس کے ذہن میں وہ گانا چل رہا ہے. بالکل, یہ چیز بالکل ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ایسی گانے کی ہوتی ہے, میں نے بہت جگہ دیکھا بھی ایسا
کہ کوئی پڑھ رہے تھے گانے کے تو اس کے فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، اس کے کیا بلکہ ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے، وہ آ جاتے ہیں اس کلام، شاید وہ کلام کی شاعری اتنی اچھی ہو کہ اس شاعری کا سارا مزہ ختم ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ اس کی طرز جو تھی وہ گانے کا. ایسی کچھ نعتیں ہیں ہمارے. بالکل. اچھا ہیرا، میں چاہوں گی آپ کو ایک اچھی سی نعت سنا. بالکل. وہ جو سب سے پہلے جو فرمائش علی رضا صاحب نے جو کی تھی، جو ریگولر کالر ہیں، انہوں نے جو فرمائش کی تھی کعبے کی رونق کعبے کا منظر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم دے خدا سے کر زبانے، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانے، ہم دے خدا سے کر زبانے، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانے، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. محشر میں وہ مجھے پیاس کا ڈر ہو، مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر. محشر میں وہ مجھے پیاس کا ڈر ہو، مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر. میں نے دعا مانگی زمزم کو پی کر، میں نے دعا مانگی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ اس طرح کے اس میں اشعار ہوتے ہیں اور اس طرح کی اس میں بات ہوتی ہے اور جو پھر طرز ایسی ہوتی ہے کہ یہ کلام ہے ماشاءاللہ. یہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے جس کے جو شاعر ہیں سبیر حمانی صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہی وہی ہے، پورے حرم کعبہ میں انہوں نے لکھا ہے، مدینے میں حرم کعبہ کے سامنے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ لکھا ہے. ہاں تو اتنا خوبصورت کلام، اور پھر اس کی طرز، اس کا ایک ایک شعر اتنا خوبصورت ہے نا کہ ایک شعر پڑھو تو دل چاہتا نہیں دوسرا شعر بھی پڑھو، دوسرا شعر بھی پڑھو، اتنا خوبصورت. ماشاءاللہ فرمائش ہوتی ہے حمد کی. اور میں ایک چیز کلیئر کروں لوگوں کو کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نعت کو آپ سنا دیجیے گا، تو یہ نعت نہیں ہے، یہ حمد باری تعالیٰ ہے. تو اس چیز کو میں کلیئر ضرور کروں گی. حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور یہ جو ہے یاد حرم ہے، یاد حرم اس کو کہا جائے گا کہ اس نے کہ یہ پورا جو کلام ہے یہ پورے حرم کے اوپر ہے کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، پوری کعبے کی اس کی تعریف تو خیر ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی شان تو شان ہے بالکل. اس کی حمد ہے نعت کو اور منقبت جو ہوتی ہیں. کچھ ڈفرینس ہے جی؟ تھوڑا سا ڈفرینس بتاؤ. ڈفرینس میں آپ کو یہی بات بتاؤں گی، بلکہ ہیرا بتائیں تو زیادہ مجھے اچھا لگے گا کیونکہ ایز اے انسٹرکٹر ہیرا آپ بتائیں کہ کیا ڈفرینس ہے ان میں. جب ہم یہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب حمد کی تعریف جو ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے.
اور تھرڈ یہ کہ جس میں ہم مدینے آنے جانے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں جیسے انہوں نے فرمائش بھی کی کرم کی تجلی دکھا میرے مولا یا میں مدینے چلا, ہمیں اکثر مدینے میں بلانا رحمت اللہ, یہ جو ہے یہ کلام کہلایا جائے کہ اس کو نعت تو ہم بیسکلی نہیں کریں گے, یہ چیز ہے استغاثہ. اچھا, یعنی کہ ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں, اس کے نبی سے التجا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی سے ہم اس کے صدقے التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مدینہ بلا, تو یہ چیز کرائے گی استغاثہ. اور پھر اس کے بعد دعا تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور وسیلے سے مانگتے ہیں, نبی کے اور پنجتن پاک کے وسیلے سے مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد تھرڈ یہ ہے کہ جب ہم منقبتیں پڑھتے ہیں کہ جس نے بزرگ